نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرے اتنا ہی تھوڑا ہے کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے۔ تمام تر حمد و ثنا اس پاک ذات کے لیے ہے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک کائنات بھی ہے، راز کے کائنات بھی ہے، معبود کائنات بھی ہے، مسجود کائنات بھی ہے، مرجع کائنات بھی ہے۔ کائنات کی ہر چیز نے اس کی طرف ایک دن پلٹ کے جانا ہے۔ تمام تر حمد و ثنا اس پاک ذات کے لیے جس کے تابع کائنات کی ہر چیز ذرہ ذرہ اس کے حکم کے تابع ہے۔ اس کے حکم کے بغیر پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا، ایک ذرہ بھی نہیں ہل سکتا۔ اس کی حمد و ثنا بیان کرنا کسی انسان کسی چیز کے بس کا روگ نہیں ہے۔ اس کی حمد و ثنا اسی طرح ہے جس طرح اس نے خود اپنی حمد و ثنا بیان کی ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی بندہ، کوئی نفس اس کی حمد و ثنا بیان کرنے سے عاجز اور قاصر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد اس پاک ذات کی پر درودوں کے گجرے نچھاور ہو جو احمد مصطفیٰ ہے، محمد رسول اللہ ہے، باعث تکوین کائنات ہے، باعث تحریک کائنات ہے، امت کے غمخوار ہے، جن کا بچپنا گزرا تو امت کے غم میں، جوانی گزری تو امت کے غم میں، بڑھاپا گزرا تو امت کے غم میں۔ وصال اطہر ہوا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لحد مبارک میں اتارا گیا، اس وقت بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک جنبش کھا رہے تھے، حرکت کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اب تو سنو کہ میرے آقا اب کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ سننے کے لیے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر پر کیا چیز ہوگی کہ جنبش حرکت کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لحد میں جاتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں مبارکوں قریب اپنا کان کرتے ہیں تو آواز سنتے ہیں رب حب لی امتی، رب حب لی امتی۔ دنیا میں تشریف لائے تھے تو سب سے پہلا کام یہی کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قدس میں سجدہ ریزی کی تھی اور یہ عرض کیا تھا رب حب لی امتی، رب حب لی امتی، یا اللہ میری امت کو بخش دینا۔ زندگی گزاری تو اس دہد میں، اس طریقے میں گزاری کہ مصلی مبارک آپ کے آنسو مبارکوں سے بھیگ جایا کرتا تھا، زبان پر فریاد یہی ہوا کرتی تھی میری امت کو بخش دینا۔ امت کے لیے لازم ہے کہ اس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر محبت کے گجرے نچھاور کرتے رہے۔ آقا قسم کی ذات بابرکت پر عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد غلام آپ لوگوں کی توجہ قرآن پاک کی ان آیات کی طرف مبذول کرنا چاہتا ہے جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے تلاوت کی ہے۔ کوشش کروں گا کہ اس کے فضل سے ایک ایک لفظ کا ترجمہ بتاؤں۔ پہلے واؤ اور اس جب قلنا ہم نے کہا، ندخلو داخل ہو جاؤ، ہذہ القریۃ اس قریہ میں،
اس بستی میں فکلو واپس کلو کھاؤ من سے ہا اس کریا سے ایسو شیتم جتنا چاہو ہے سو جہاں سے چاہو شیتم رغدن جتنا وسیع چاہو ودہلو اور داخل ہونا البابا دروازے میں سے سجدن سجدہ کرتے ہوئے وقولو اور کہنا حطتن خطا ہو گئی ہے نغفر لکم ہم بخش دیں گے تمہیں خطایاکم تمہاری خطاؤں کو وسنزید المحسنین اور ان قریب ہم بڑھا دینے والے ہیں المحسنین نیکوکاروں کی نیکیوں کو فبدل الذین ظلموا قولا پس بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا اس قول کو اس بات کو غیر الذی قیل لہم جو ہم نے کی تھی اس کے علاوہ کی اور لفظ بدل دیے فانزلنا پس ہم نے نازل کیا علی الذین ظلموا جن لوگوں نے ظلم کیا تھا رجزن عذاب من السماء آسمانوں سے بما کانو بدلہ تھے اس کا کانو جو تھے یسفکون بے حکمی کرنے والے نافرمانی کرنے کی وجہ سے ہم نے ان پر عذاب نازل کیا. یہ جو بنی اسرائیل والے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں کلام دیا ہے اس کا مقصد یہ تو نہیں کہ ہم نے کہانی بتا دی ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کتنے نافرمان تھے، بار بار انہیں کہا جاتا تھا اور جو بھی کام ان کے ذمہ لگایا جاتا تھا وہ اسی کام میں بددیانتی بھی کرتے تھے، حکم عدولی بھی کرتے تھے، نافرمانی بھی کرتے تھے اور ہٹ درمی بھی کرتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے رب تعالیٰ کا جلوہ بھی کر لیا تھا. تو لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے پھر ایسی ہٹ درمیاں کی، ضدیں کی، کہ یہ سب کچھ بتایا جا رہا ہے کہ جو اپنے رب کے ساتھ، اپنے رب اپنے خالق کے ساتھ مخلص نہیں ہے، اے امت محمدی مطاعت رہنا، ہوشیار رہنا ان بنی اسرائیل والوں سے، یہ تیرے ساتھ کبھی، تیری امت کے ساتھ کبھی وفا کرنے والے نہیں ہوں گے. جنہوں نے رب کے ساتھ وفا نہیں کی ہے، اپنے رسول کے ساتھ وفا نہیں کی ہے، انبیاء علیہ السلام کو قتل بھی کرتے رہے ہیں، تمام نعمتیں بھی میری کھاتے ہیں، اور نعمتیں کھانے کے باوجود بے وفائیاں بھی کرتے ہیں، نافرمانیاں بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ یہ باخبر رہنے کے لیے، ہوشیار رہنے کے لیے، بچ کے رہنے کے لیے یہ ہمیں احکامات صادر فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ نے. تھوڑا ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا جاؤں، میدان طی میں تھے یہ لوگ، میدان طیہ جس کو کہتے ہیں، اس میں یہ لوگ تھے. اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ بھئی اس ذات کا شکر کرو اور یاد کرو جب ہم نے تم پر یہ نعمت کی تھی کہ ہم نے کہا تھا کہ تم ایک دروازے میں سے گزرنا، اور اس دروازے میں گزرتے ہوئے تم نے صرف یہ کہنا ہے کہ ہم سے خطا ہو گئی ہے، ہم تیری خطاؤں کو معاف کر دیں گے، ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے. طیہ میدان میں سے انہوں نے بیت المقدس میں داخل ہونا تھا. اللہ تعالیٰ شاہ فرمایا کہ اس بیت المقدس میں داخل ہونے کے لیے تم نے صرف حطتوں کا لفظ استعمال کرنا ہے. ہم سے خطا ہو گیا، تو جب تم یہ کہو گے کہ ہم سے خطا ہو گئی ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ ہم نے تمہیں معاف کر دیا. نغفر لکم ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے. اور یہ تم نے داخل ہوتے ہوئے یہ لفظ کہنے ہیں، اور اس حالت میں کہنے ہیں کہ تم سجدہ ریزی کرنا، سجدے میں گرنا. اب ان لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے حطتن لفظ کہنے کی بجائے حبتن فی شعیرتن کا لفظ بول دیا کہ ہمیں دانا چاہیے جو کا.
जौ का दाना, उसका माना बनता है। उन्होंने अल्फाज बदल दिए। हुक्म था कि सजदा करते दाखिल होना, और वो अपनी पीठ के बल बैठ गए, शरीर के बल बैठे, अपनी गर्दनों को न झुकाया और अपनी पीठ को घसीटते हुए दरवाजे में से गुजरे। रब ताला फरमा रहा हो, और उनकी ये जुर्रत है कि लफ्ज़ भी बदल दिए। खता का, अपनी गलतियों का इतराफ करने की बजाय उन्होंने हब्बतुन फी शईरातिन कह दिया, शईरातिन कह दिया। अब लफ्ज़ भी बदल दिए। अल्लाह ताला शाह फरमाया को उनका ऐसा करना हमें अच्छा नहीं लगा था, हमें बहुत बुरा लगा। फिर हमने ऐसा किया कि उनके लिए हमने अजाब नाज़िल कर दिया, और वो अजाब उन लोगों के लिए है जिन्होंने ऐसा किया था। यहां एक अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया, वसनज़ीदुल मुहसिनीन, हालांकि उन्होंने तो काम गलत किया था, लेकिन यहां मुराद अल्लाह फरमाया वसनज़ीदुल मुहसिनीन, और नेकियां करने वाले जो लोग होते हैं हम उनकी नेकियों को बढ़ा देते हैं। इससे मुराद यही है। आपको याद होना चाहिए अच्छा सा कि पिछले सबक में भी हमने बताया था कि जब वो पहाड़ी पर गए थे, कोहे तूर पर गए थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, तो 70 आदमी थे। 70 आदमियों को जब मौत आ गई थी, तो मौत आने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया था कि परवरदिगार आलम, मैं अपनी कौम के 70 आदमियों को चुन के लाया हूँ जो उस कौम के नेक बंदे हैं। तो मेरी कौम क्या कहेगी कि मूसा ले गया था पहाड़ पे और उन बंदों को, बंदे मर गए हैं, या अल्लाह इनको जिंदगी दे। अब यही दो टोले चल रहे हैं। और ये भी इससे पीछे सबक में भी आपको बताया गया था कि जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे गए थे 40 रातों के लिए, तो वापस आए तो कौम जो थी वो गुमराह हो चुकी थी। उन्होंने बिछड़े की पूजा शुरू कर दी थी। अब पूजा करने के बाद फिर अल्लाह ताला ने उन्हें सजा दी थी कि जिन लोगों ने पूजा की है उन लोगों को कत्ल किया जाएगा, उन लोगों के हाथों जिन्होंने पूजा नहीं की थी। लिहाजा दो टोले आ रहे थे, पूजा करने वाले, ना करने वाले। और अल्लाह ताला ने फरमाया ये जो बुरे लोग हैं इनको तो सजा दी जाएगी। हम कहा था कि ये हित्ता कौन का लफ्ज़ अपनी गुनाहों का इतराफ कर ले, हम इनके गुनाहों को बख्श देंगे, लेकिन इन्होंने गुनाह का इतराफ नहीं किया। हमने कहा था सजदा करते जाना, ये सजदा करने की बजाय शरीर के बल, पीठ के बल दरवाजे में से गुजरे हैं। लिहाजा इनके लिए रिज्जुन है, निस्समाए, आसमानों से उनके लिए अजाब होगा। लेकिन जो नेक होंगे वना सनज़ीदुल मुहसिनीन, हम नेकों की नेकियों को बढ़ाने वाले हैं। फबद्दलल्लज़ीना ज़लमू क़ौलन ग़ैरल्लज़ी क़ील लहुम, बस बदल दिया उन जालिमों ने उस बात को जो उन्हें कही गई थी, क़ील लहुम ने कही गई थी। फ़अन्ज़लना लल्लज़ीना ज़लमू रिज्ज़म, बस हमने नाज़िल किया उन जालिम लोगों पर अज़ाब को, मिनस्समाए, आसमान से, बिमा कानू यफ़सुकून, वो हुक्म जो बेहुक्मी करते थे, जो हुक्म अदुली करते थे, उन पर हमने अज़ाब को नाज़िल किया। व इज़िस्तस्क़ा मूसा, जब इस्तस्क़ा का मतलब होता है, इसके मानी है पानी तलब करना, और इस्तस्क़ा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है नमाज, जो पानी के लिए, बारिश के लिए नमाज पढ़ी जाती है उसे सलातुल इस्तस्क़ा कहते हैं। नमाज इस्तस्क़ा, बारिश ना हो किसी इलाके में, कैद पड़ रहा हो, तो जो नमाज अदा की जाती है उसको नमाज इस्तस्क़ा कहते हैं। वह इज़िस्तस्क़ा, और याद करो कि जब पानी मांगा मूसा अलैहिस्सलाम ने वे कौम ही, अपनी कौम के लिए, ये भी मैदान तैया था। मैदान तैया में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को प्यास का सामना हुआ, तो उन्होंने कहा कि मूसा हमें पानी चाहिए, हमें पानी चाहिए। जब पानी मांगा मूसा अलैहिस्सलाम से, मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पानी मांगा, वे कौम ही, अपनी कौम के लिए। फकुलना, बस हमने कहा, कुल नदरिब, के मारो बे असा का,
आपने उस असा के साथ अल हजरा पत्थर को। उन लोगों ने, बनी इस्राइल वालों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पानी तलब किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज किया कि परवरदिगार आलम, मेरी कौम प्यासी है, इसके लिए पानी चाहिए। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हमने कहा फकुल ना, हमने कहा कुल ना दरिब, के मारो तुम बेसा का, अपने इस असा के साथ अल हजरा पत्थर को मारो। फन फजरत, पस फूटे हो, मिन हो, उसमें से, उस पत्थर में से फूटे, असनाता अशरा अशराता, 12 ऐनन चश्मे फूटे, उस पत्थर में से 12 चश्मे फूटे। कद आलिमा, तहकीक जान गया, कुल्लो नास से, हर ग्रोह, मशरबहुम, के ये उसके पानी पीने की जगह है। हर ग्रोह को पता चल गया, 12 चश्मों में जब चश्मे फूटे, हर ग्रोह को पता चल गया कि ये पानी पीने की जगह है। कुलू, खाओ, वशरबू, और पियो, मिन रिज़्क़िल्लाह, अल्लाह के रिज़्क़ में से, वला ताउसौ फिल अर्ज़ि मुफ़्सिदीन, और जमीन पर फसाद बर्पा न करना। तवज्जो से सुनिएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि हमें पानी चाहिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज किया कि परवरदिगार, मेरी कौम प्यासी है, उसको पानी चाहिए। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि तेरे हाथ में जो असा है ना, इस असा को पत्थर पर मारो। मोअज़्ज़िज़ सामीन, ये दीनी बातें हैं, हमें इनका इल्म होना चाहिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में एक असा था, छड़ी थी। वो छड़ी क्या थी? हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए थे ना, तो उनके हाथ में जन्नत की एक लकड़ी थी, वो छड़ी थी, जिसके ऊपर 2 शाहें थी, और शाहों से नूर निकलता था। उन शाहों से नूर निकलता था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पुष्ट दर पुष्ट अंबिया अलैहिस्सलाम को वो छड़ी देते रहे, उनके हाथ में मुंतकिल होती है आदम अलैहिस्सलाम से, और फिर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के हाथ में आई। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने वो छड़ी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दी। अब इस छड़ी के बारे में एक ज़िमन बात आ गई है इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह के हवाले से। वो ऐसा हुआ कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने नबी पाक सल्लल्लाहु की खिदमत अतर में अर्ज किया कि या रसूल सल्लम, आपने इरशाद फरमाया है मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया के बराबर होंगे। ये कैसा हो सकता है? आपने जो इरशाद फरमाया तो हक है, सच्ची बात है, लेकिन इसमें मकाम, आलम का मकाम नबी अलैहिस्सलाम के बराबर हो गया। इसमें की वजह मेरे आका के इरशाद फरमाया, अच्छा एक रूह को पेश किया जाता है तेरे पास, एक रूह को पेश किया गया, ऐ मूसा इस रूह से ये सवाल करो, कोई सवाल करो। सवाल करने से पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि बताओ भी तेरा नाम क्या है रूह? उसने कहा गजाली बिन फलाम बिन फलाम बिन फलाम। नाम पूछा, एक का नाम था गजाली के रहमतुल्लाह के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि मेरा नाम गजाली है, मेरे बाप का नाम ये था, दादा का नाम ये था, परदादा का नाम ये था, चरदादा का नाम था। उन्होंने कहा कि हमने तो आपसे आपका नाम पूछा है, तो आपने इतने नाम बता दिए। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह की रूह ने फिर कहा कि अल्लाह ताला ने आपसे पूछा था कि तेरे हाथ में मूसा क्या है, तो आपको कहना चाहिए था असा। आपने उसका जवाब दिया मेरे हाथ में असा है, इससे मैं बकरियां भी चराता हूं, इसके मैं पत्थर भी उतारता हूं, वक्त आए तो टेक भी लगा लेता हूं, कभी छतरी का काम भी ले लेता हूं इससे। तो सवाल तो अल्लाह ताला ने एक किया था, इतने जवाब देने की क्या जरूरत पड़ी थी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक छड़ी मुबारक इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह की कंधे की बैक साइड पे लगाई। जब लगाई तो कहा, ये कहा खबरदार अल्लाह के नबी है, ज्यादा गुफ्तगू ना करो।
جب امام غزالی دنیا میں پیدا ہوئے اس وقت ان کے جسم پر وہ نشان موجود تھا جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑی مبارک لگائی تھی۔ تو یہ میں اس ضمن میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ عصا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے کہا کہ اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں جو عصا ہے، چھڑی ہے، اس کو پتھر پر مارو۔ پتھر پر بھی میں آپ کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے کلمہ حق کہنے کی۔ ایک پتھر تھا جو ایک سر کے برابر پتھر تھا، جس کے 4 پہلو تھے، جس طرح کہ یہ ٹیبل ہے میرے سامنے، اس کے 4 پہلو ہیں، یہ مستطیل شکل میں ہے، وہ مربع شکل میں ہے۔ چاروں پہلو جو تھے وہ ایک جیسے تھے، ایک جیسے برابر تھے چاروں طرف سے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پتھر کو پاس رکھتے تھے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے وہ جنت کا پتھر تھا، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ کوہ طور کا پتھر تھا، زیادہ تر یہی ہے کہ وہ جنت کا پتھر تھا۔ بنی اسرائیل والے لوگ جو تھے نا، وہ بنی اسرائیل والے وہ انبیاء علیہ السلام کو تنگ کرتے تھے بہت زیادہ۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایک تہمت لگائی تھی کہ یہ نامرد ہیں، لہذا ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام غسل فرمانے کے لیے آپ نے اپنا لباس اتارا، ایک پتھر پر رکھا، اور وہ پتھر آپ کا لباس لے کے چل دیا، پتھر چلنے لگا۔ جب پتھر چلنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ جبرائیل، اب وہ پتھر چل کر لباس لے کے بنی اسرائیل کے پاس چلا گیا ہے، اب اس لباس کو لو اور جا کے میرے کلیم موسیٰ کو جا کے پہنچا دو، اور اس سے یہ پتھر بھی جا کے دے دینا، اور کہنا کہ یہ اس پتھر کو سنبھال کر رکھے، اس میں میری قدرت کا اظہار ہوگا اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے معجزہ ثابت ہوگا۔ اس پتھر کی نشاندہی کی گئی کہ یہ جو پتھر چل کر گیا بنی اسرائیل کی طرف، اس میں 2 خوبیاں آئیں گی، ظاہر ہوں گی، ایک میری قدرت ظاہر ہوگی اور ایک اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ظاہر ہوگا۔ اب کیا ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پانی مانگا، اب وہ وقت آ گیا تھا، قدرت کے ظہور کا وقت آ گیا تھا اور نبی علیہ السلام کے معجزے کا وقت آ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ اس پتھر پر اپنی چھڑی مارو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر پر چھڑی ماری، چھڑی کا مارنا تھا کہ ہر پہلو میں سے 3 چشمے نکلے اور 4 پہلوؤں میں سے 12 چشمے نکلے، اور 12 چشموں میں اتنا پانی نکلا، اتنا زور کا پانی نکلا کہ وہ ایک گھاٹ بن گئی۔ 12 چونکہ وہ گروہ تھے، 12 قبیلے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اس وقت، 12 قبیلوں نے اپنا ایک گھاٹ مقرر کر لیا، وہاں سے پانی پینے لگے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی انہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انہیں کہا تھا کہ تم پانی پیو، کھاؤ پیو رزق حلال میں سے۔ قد علما کل ناس، تحقیق ہر گروہ جان گیا، مشربہم اپنے پانی پینے کی گھاٹ کو، کلو کھاؤ، وشربو اور پیو، من رزق اللہ اللہ کے رزق میں سے، ولا تعصوا فی الارض مفسدین اور زمین پر فساد برپا نہ کرنا۔ مالک کو پتا تھا اے بنی اسرائیل والے، اے یہود و نصارہ، یہ یہودی اور عیسائی جو آج بھی پوری دنیا میں فساد برپا کر رہے ہیں، کھیتوں کو آگ لگاتے ہیں، بچوں کو مارتے ہیں اور ہر جگہ تباہیاں کرتے ہیں، اللہ نے ارشاد فرمایا کھاؤ اور پیو، اللہ کے رزق کھاؤ پیو، لیکن زمین پر فساد برپا نہ کرنا۔ اب اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ نعمت عطا فرمائی، عشق کی بات ساتھ کرتے چلتے ہیں۔ زمین سے پانی تو نکلنا ایک حادثہ ہے، پتھروں سے چشمے تو نکلتے رہتے ہیں، یہ قدرت کاملہ ہے۔ اب اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں۔ حدیبیہ کے مقام پہ
ایک دن حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان جاؤں، آپ نے جو پانی طلب کیا وضو کے لیے، یہی چمڑے کی جو چھاگر ہے اسی میں پانی ہے، پانی ختم ہو گیا ہے اور آپ کے غلام بھی پیاسے ہیں اور سواریاں بھی پیاسی ہیں، تو پانی ختم ہو گیا ہے۔ اچھا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست رحمت اس چمڑے کے برتن میں ڈالا، آپ کی تمام انگلیوں مبارک میں پانی کے چشمے نکلے اور اس قدر چشمے نکلے کہ تمام صحابہ نے اپنے برتن بھی بھر لیے، پیٹ بھی بھر لیے، سیر ہو کر پانی پیا، اور جتنی سواریاں تھی، جتنے اونٹ تھے، گھوڑے تھے، سب نے پانی سے اپنے آپ کو سیراب کیا۔ اور پھر پوچھا گیا کہ اس وقت جابر رضی اللہ عنہ بتاؤ کہ کتنے لوگ تھے وہاں؟ آپ نے ارشاد فرمایا اگر لاکھوں بھی ہوتے تب بھی سیراب ہوتے، لیکن اس وقت 1500 صحابہ موجود تھے جنہوں نے پانی پیٹ بھر کے پیا۔ پتھر سے پانی نکلنا ایک حادثہ ہے، زمین سے پانی نکلنا ایک حادثہ ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں مبارک سے پانی اس طرح نکلا جیسے حوض کوثر کے ساتھ صدق جڑ گیا ہے۔ اب اتنی نعمتیں ملنے کے باوجود بھی انہوں نے کیا کہا؟ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور یاد کرو کہ جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، لَن نَصْبِرَ، ہم صبر نہیں کر سکتے۔ یہ بنی اسرائیل والے کہہ رہے ہیں، اے موسیٰ ہم صبر نہیں کر سکتے۔ میرے آقا کے غلاموں کا حال دیکھو، جنگ خندق کا موقع ہے، خندق کھودی جا رہی ہے، کئی دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں، یہ اپنی گردنوں کو جھکانے والے مسلمان، خندق کی کھدائی ہو رہی ہے، کئی دن سے بھوکے اور پیاسے ہیں، شدت بڑھ گئی بھوک کی، تیسرا دن ہے کچھ نہیں کھایا، بھوک کی شدت بڑھ جاتی ہے، بہت شدت ہو جاتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدس میں حاضر ہوتے ہیں، اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھاتے ہیں اور یہ دکھاتے ہیں کہ بولتے نہیں ہیں، دکھاتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے پیٹ میں درد محسوس ہوتا ہے، ہم نے پتھر باندھ لیا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا کرتا مبارک اٹھایا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پر 2 پتھر بندے ہوئے تھے۔ آج اتنی نعمتیں دی جا رہی ہیں، من و سلوہ دیا گیا ہے، پانی دیا گیا ہے، جو ڈیمانڈ ہوئی ہے سب پورا ہوتا ہے، اس کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں بنی اسرائیل والے؟ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، جب یاد کرو اس وقت کو جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، لَن نَصْبِرَ، ہم نہیں صبر کر سکتے، عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ایک کھانے پر، فَادْعُوا، پکارو، لنا، ہمارے لیے، ربا کا، اپنے رب کو، یخرج، نکالے، لنا، ہمارے لیے، مما، جو کچھ تم بیت الارض، لگائی گئی ہو زمین میں، جو کچھ، من بقلہا، ساگ میں سے، بقصائہا، اور ککڑی میں سے، ککڑی جو ہے وہ تر کو کہتے ہیں، تر کو، جو تریں ہوتی ہیں نا اس کو ککڑی کہتے ہیں، وفومہا، اور گندم میں سے، وعدسہا، اور مسور میں سے، وبصلہا، اور پیاز میں سے، جتنی چیزوں کا میں نے نام لیا ہے نا، ساگ ہے، ککڑی ہے، مسور ہے، گیہوں ہے، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بنی اسرائیل والوں کی ڈیمانڈ تھی۔ قال، انہوں نے کہا اتستبدلون الذی، کیا تم وہ چیز مانگ رہے ہو، ہوا ادنا، جو ادنا ہے، بالذی، اس چیز سے، ہوا ہے، اعلیٰ چیز کے بدلے میں ادنا چیز مانگ رہے ہو۔ رب کی رضا سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے؟ من و سلوہ سے کیا بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے؟ ان چشموں کے پانی سے کیا بڑھ کے کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اور اپنے رسول کو راضی کرنے سے بڑھ کے اور کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ تم ایک اعلیٰ چیز کے بدلے میں ادنا چیز مانگ رہے ہو۔ جب انہوں نے یہ اللہ تعالیٰ نے شیخ فرمایا، ساتھ یہ فرمایا اہبتو، اتر جاؤ، مصرن، اس شہر میں اتر جاؤ،
فَإِنَّ لَكُمْ بے شک تمہارے لیے ہوگا ما جو سألتم تو تم نے سوال کیا ہے، جو تم نے مانگا ہے تمہیں مل جائے گا، اس شہر میں نیچے اتر جاؤ۔ وَضُرِبَتْ اور مسلط کی کر دی گئی ہے علیہم ان پر الذلۃ رسوائی والمسکنہ اور فقیری غریبی ان پر مسلط کر دی گئی ہے۔ وباؤ اور لوٹے ہیں وہ بغضب من اللہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے ہیں۔ ذالک بانہم یہ اس وجہ سے ہے بانہم کانوا یکفرون کہ وہ تھے انکار کرنے والے بآیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنے والے تھے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ اور قتل کرنے والے تھے نبیوں کو بغیر الحق کی بغیر کسی وجہ کے، ذالکا اس وجہ سے تھا بما عصوا کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، کانو وہ تھے یعتدون تجاوز کر جانے والے۔ مزہ سامین ایک سوال آپ کے ذہن میں ابھر سکتا ہے، ہر بندے کے ذہن میں ایک سوال ابھر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا کہ ان پر تو فقیری مسلط کر دی گئی ہے، ان پر تو رسوائی مسلط کر دی گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آج سپر پاور ہونے کے باوجود اور ان پر ذلت اور رسوائی ہے، ہر گھر میں ان کے لیے برے الفاظ بولے جاتے ہیں، ہر ملک کے لیے ان کے برے الفاظ بولے جاتے ہیں، یہ ان کی رسوائی ہے، یہ عزت نہیں ہے، یہ ذلت ہے ان پر، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے شاہ فرما دیا قیامت تک ان کے لیے ذلت ہوگا۔ باقی یہ کہا جائے کہ ان کے پاس بہت دولت ہے، بہت بڑی عیاشی کرتے ہیں، تو ان کے دل سے جا کے پوچھیں کہ اس دولت نہیں ہے، وہ فقر میں ہے، فقیری میں ہے، وہ یعنی کنجوسی میں ہے، اور ان کا حال فقیروں سے بھی بدتر ہے، کیونکہ میرے نبی پاک نے شاہ فرمایا پیسوں سے دولت نہیں آتی، مال سے دولت نہیں، الغنا غنی النفس، غنی تو وہ ہوتا ہے، امیر تو وہ ہوتا ہے جس کا دل امیر ہو، جس کا دل غنی ہو۔ تو آج ان کے دلوں میں غریبی ہے، ان کے دلوں میں امیری نہیں ہے، وہ محتاج ترین لوگ ہیں، اور ذلیل اتنے ہیں کہ اولاد کے ہاتھوں ذلیل ہیں، دنیا کے ہاتھوں ذلیل ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی محبت اپنا عشق عطا فرمائے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔